الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ علی احسانہ کہ قسطوار حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک حضور رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج طاہرات کی زندگی کے مختصر کچھ گوشے روزانہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، اور کل تک آپ نے 6 امہات المومنین کی زندگی کو سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور آج انشاءاللہ عز و جل 7ویں ام المومنین ام المساکین حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زندگی کے کچھ گوشے پیش خدمت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ازواج طاہرات کے صدقے ہماری اس محفل کو، اس نشست کو اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ام المومنین حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ازواج طاہرات میں 7ویں نمبر پر ہے، اور آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اس وقت بھی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ ام المساکین کے نام سے جانتے تھے، کیونکہ آپ بڑی دریا دل تھی، بڑی سخی تھی، اور آپ کا ایک خاص وصف ہے کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلانے کے معاملے میں بہت زیادہ ذوق اور شوق رکھتی تھی۔ ملنساری، فیاضی، مساکین کی خبرگیری، یہ سب چیزیں آپ میں تھی، لیکن بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ آپ کو بڑا پسند تھا، اور مسکینوں پر شفقتیں آپ کی اتنی تھی کہ آپ کو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ام المساکین کے نام سے جانتے اور پہچانتے تھے۔ ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا اوپر جا کر سلسلہ نسب جناب عدنان پر جو ہے وہ متصل ہو جاتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ یہ ہم نسب ہو جاتی ہیں۔ آپ کا جو اصل نام ہے جو ہے وہ زینب ہی ہے، اور آپ کی والدہ کا نام ہند ہے، اور یہ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کی طرف سے بہن ہے، کیونکہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کو بھی ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہے، لیکن یہ جو ہے وہ ماں کی طرف سے دونوں جو ہے وہ یہ بہنیں ہوتی ہیں۔ حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت سے 14 سال قبل مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے آپ کا سلسلہ نسب حضور کے آباء و اجداد سے ملتا ہے، تو آپ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہوتی ہیں۔ آپ کا پہلا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ کا پہلا نکاح حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور حضرت عبیدہ بن حارث نے جنگ بدر میں شرکت کی، چونکہ یہ قدیم الاسلام ہے، سیدہ زینب بھی خود بھی اور ان کے شوہر عبیدہ بن حارث یہ بھی قدیم الاسلام ہے، انہوں نے بھی ہجرت کی، انہوں نے بھی ہجرت کی، ہجرت کا شرف حاصل کیا، اور جب اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر،
تو حضرت عبیدہ بن حارث اس جنگ میں شریک رہے، اور جب آپ جنگ میں شریک رہے تو آپ کو اپنے بڑے شجاعت کے جوہر دکھائے، اور پھر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر ایسا لگا تو آپ جو ہے وہ آپ کی جان آخر کار خطرے میں ہو گئی، اور پھر صحابہ آپ کو لے آ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لے آئے، اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں انہوں نے جان آفری کے حوالے کی۔ جب عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جنگ بدر میں ہو گئی تو پھر یہ خوش نصیب خاتون حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ کا نکاح حضرت سیدہ زینب بنت حجش، جن کا ذکر کل آپ نے سماعت کیا، ان کے بھائی حضرت عبداللہ ابن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت زینب بنت خزیمہ کا نکاح ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ جو ام المومنین ہیں، یہ ایک رشتے سے حضور سیدہ زینب بنت خزیمہ کی ننن بھی ہوتی ہے، اور یہ ان کی بھاوج بھی ہوتی ہے، چونکہ عبداللہ ابن حجش کے نکاح میں پھر یہ آ گئیں۔ پھر جب جنگ احد ہوئی تو خدا کا کرنا یہ کہ جنگ احد کے اندر حضرت عبداللہ ابن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، بلکہ جب جنگ احد شروع ہو رہی تھی تو عبداللہ ابن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، میرے مد مقابل اتنا شہزور بندے کو بھیجنا، انسان کو بھیجنا، تاکہ وہ میرے ناک بھی کاٹ لے، میرے کان بھی کاٹ لے، میرے ہونٹ بھی کاٹ لے، اور اسی حالت میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تو پھر قیامت کے دن تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ یہ تیرے ساتھ کیا ہوا، تو میں تجھے کہہ سکوں کہ مولا یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ تیری محبت میں اور تیرے رسول کی محبت میں ہوا ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن حجش رضی اللہ تعالیٰ میدان میں پہنچے اور خوب جوہر دکھائے شجاعت کے، بالآخر آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کی ناک اور آپ کے ہونٹ اور آپ کے کان وغیرہ کاٹ کر ایک رسی میں پروئے گئے، اور پہننے والوں نے اس کو پہنا۔ تو حضرت عبداللہ ابن حجش کی بھی شہادت ہو گئی۔ پہلے شوہر عبیدہ بن حارث وہ بدر میں شہید ہوئے، دوسرے شوہر حضرت سیدنا عبداللہ ابن حجش، ان کی بھی شہادت۔ اس طرح سے ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے پہلے دو شوہر ایک کے بعد دیگر ایک بدر میں شہید ہوئے اور دوسرے احد میں شہید ہوئے۔ جب حضرت ابن حجش کی شہادت ہو گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وہ نکاح کا پیغام دیا، اور جب نکاح کا پیغام دیا تو ابن بنت خزیمہ یعنی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس معاملے میں میں آپ کو خود مختار سمجھتی ہوں کہ آپ کو اختیار ہے، آپ جو چاہے کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی ابتدا میں 3 ہجری کے اندر حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے عقد میں لیا، اور آپ کا مہر 500 درہم مقرر ہوا، اور 500 درہم میں 500 درہم آپ کا مہر مقرر ہوا، اور پھر حضرت بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم محترم میں آ گئی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بڑی مساکین نواز تھی، اور بھوکوں کو کھانا کھلانا اور جو ہے وہ غریبوں پر فیاضی کرنا اور اسی طرح سے غریبوں کا خیال کرنا، اس بنیاد پر آپ ام المساکین کہلائیں۔ پھر آپ کے ایک شوہر بدر میں شہید ہوئے، دوسرے احد میں شہید ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آپ آپ کے تیسرا نکاح حضور کے ساتھ ہوا۔ یہاں تھوڑی سی ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص مادیت کے اس دور میں، اس لیے کہ آج بہت سارے لوگ اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہیں،
تو وہ بہت ساری چیزوں کو اپنے انداز سے دیکھتے ہیں اور اسلام کی بہت ساری چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر ایک عورت کا کوئی شوہر انتقال کر جائے، پھر وہ دوسرے کے ساتھ نکاح کرے اور دوسرا بھی انتقال کر جائے یا طلاق دے دے، تو عورتیں تیسرا نکاح کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت سوچتی ہیں، یا پھر عورتیں اس کو طعنہ دیتی ہے کہ یہ عورت بڑی منحوس ہے، اس میں بڑی نحوست ہے، یہ تو کھا گئی اپنے شوہروں کو۔ یاد رکھیے کہ اگر کسی کی موت ہونا کسی کو کھانے کے مترادف ہوتا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا خیال ہے ام المومنین حضرت خدیجہ کے بارے میں کہ آپ کے بھی پہلے 2 شوہر انتقال کر گئے تھے، حضرت زینب بنت خزیمہ کے بارے میں کہ آپ کے بھی پہلے 2 شوہر انتقال کر گئے تھے۔ اور یہ بات کہ بہت ساری عورتیں اگر بیوہ ہو جائیں اور ان کو کوئی نکاح کی پیشکش کرے کہ بھئی آپ نکاح کر لیں، جوانی میں آپ بیوہ ہو گئی ہیں نکاح کر لیں، تو عورتیں کہتی کہ بھئی ہم شریف لوگ ہیں، ہم دوسرا نکاح نہیں کرتے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ واقعی اگر آپ نکاح نہ کر کے پاک دامن رہتی ہیں، بچوں کی پرورش کرتی تو بشارت اس پر تو بہت بڑی ہے، لیکن پرفتن دور میں ایک جوان عورت کا بغیر شوہر کے رہنا غیر مناسب ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے غیر مناسب ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ایک عورت کو زندگی میں بہت سی ضروریات پڑ سکتی ہے اور بہت ساری ایسی ضروریات میں شوہر کے بغیر کام نہیں چل سکتا، تو یقین جانیں کہ پہلے شوہر کے انتقال کے بعد یا پہلے شوہر سے طلاق پانے کے بعد دوسرے شوہر سے یا پھر اس کے بعد تیسرے شوہر سے یہ نکاح کرنا جو ہے وہ عیب نہیں ہے، شرافت کے خلاف نہیں ہے۔ واللہ اگر یہ عیب ہوتا تو ان خواتین جن کے لیے قرآن نے آیت تطہیر نازل فرمائی، کیونکہ ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آیت تطہیر میں جہاں پنجتن پاک ہے وہیں آیت تطہیر میں ازواج مطہرات بھی ہیں، بلکہ وہ پورا باب ہی جو ہے وہ سورۃ الاحزاب کا شروعات ہی اس مضمون کی یہ ہے کہ وہ مخاطب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ازواج مطہرات سے ہیں، بیچ میں آیت تطہیر ہے، تو ازواج مطہرات تو اس میں ہے ہی، اس میں تو کوئی اختلاف ہی اہل سنت و جماعت کا نہیں ہے کہ ازواج مطہرات۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل البیت فرمایا ہے نا، اہل بیت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور آج بھی لوگ اپنی بیوی کو گھر والی کہتے ہیں، تو اس وجہ سے جو وہ حضور کی تمام ازواج مطہرات اس آیت کریمہ میں شامل ہیں۔ تو پھر یہ بھی بات ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں جو مخصوص جو ہے وہ افراد کو، یعنی کہ ان 4 تنوں کو اپنے ساتھ لے کر 5 تن کو چادر میں لیا، جسے حدیث کسا کہتے ہیں، تو اس کی حکمت یہ تھی کہ ازواج مطہرات تو تھی ہی گھر والوں میں اہل بیت میں، لیکن ان لوگوں کو خاص طور پر لے کر کے اس طبقے کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی کل کے کوئی انکار نہ کر دے، کیونکہ ازواج کا تو انکار ہو بھی نہیں سکتا تھا، وہ تو گھر والی ہی تھی، لیکن ان 4 کو لے کر کے بتا دیا گیا کہ ہاؤلائی اہل بیتی، کہ یہ بھی میری اہل بیت ہے، یہ بھی میرے اہل البیت، یہ بھی ہے اہل بیت، یہ بھی ہے۔ تو اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن پھر ایک طبقے نے یہ کیا کہ بھئی یہ تو اہل بیت تھی، ان کے گھر میں آیت نازل ہوئی اور انہی سے سارا مضمون بھی جو ہے وہ مخاطب ہے، تو ان کے لیے خاص طور پہ بتانے کے لیے ہوا، لیکن لوگوں نے کچھ ایسا بھی کہ ازواج مطہرات کو ہی خارج کر دیا اہل بیت سے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ بھئی تمہاری بیوی تمہاری گھر والی کہلا سکتی ہے، لیکن نبی کی بیوی نبی کی گھر والی کیوں نہیں کہلا سکتی ہے؟ یہ بھی بہت حیرت کی بات ہے۔ تو یہاں پر میں خواتین کو صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے کہ کسی بہن کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آتا ہے کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا وہ طلاق پا جائے، تو اس کو جو ہے وہ دوسرا نکاح کرنے میں یا بیوہ ہونے کے بعد دوسرا نکاح کرنے میں اگر وہ ضرورت محسوس کرتی ہے اور اسی میں وہ تحفظ محسوس کرتی ہے، تو لوگوں کا خیال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اس کو نکاح کرنا چاہیے، جیسا کہ امہات المومنین نے کیا، اور ان کی زندگی واللہ ان سے بڑی شرافت کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ بلکہ شرافت ان کے قدموں میں آ کر معراج پاتی ہے، یہ وہ ازواج مطہرات ہیں۔ اور جو عورتیں 1 یا 2 شوہر کے انتقال کے بعد عورتوں کو طعنہ دیتی ہے کہ تم منحوس ہے، تو انہوں نے شوہروں کو کھا لیا، یہ عقیدہ بھی اسلامی عقیدہ نہیں ہے، ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے عورتوں کو۔ تو ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، پہلا عبیدہ بن حارث، دوسرا حضرت سیدنا عبداللہ ابن حجش، اور پھر تیسرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور آپ بھی بڑی خوبصورت تھی،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل جو ہے وہ آپ کا جوانی کا اور شباب کا عالم تھا، اس وقت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی، لیکن یہ آپ کی تقدیر کہیے، آپ کی قسمت کہیے کہ یہ صرف 8 مہینے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں رہی، 8 مہینے تک آپ کے نکاح میں رہی، اور اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ مطہرہ ہے بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال 4 ہجری میں، یعنی جب ہجرت کو 14 سال تھا، 3 میں نکاح ہوا اور 4 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا۔ اور اس اعتبار سے آپ بہت خوش نصیب بھی ہیں، ربیع الاول شریف کے مہینے میں آپ کا وصال ہوا، لیکن اس اعتبار سے آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں جن 2 ازواج مطہرہ کا وصال ہوا ہے، ایک تو حضرت خدیجہ ہے، دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ ہے۔ اور حضرت زینب کی خصوصیت یہ ہے بنت خزیمہ کی کہ تمام ازواج مطہرات میں جس کا جنازہ حضور علیہ السلام نے پڑھایا وہ صرف اور صرف حضرت زینب بنت خزیمہ، ازواج مطہرات میں جن کا جنازہ، کیونکہ ماں خدیجہ کے وقت تو نماز جنازہ کا حکم آیا ہی نہیں تھا، اور باقی ازواج مطہرات سب حضور اکرم کے بعد وصال کی، تو اس لیے کسی زوجہ مطہرہ کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ حضور ان کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ یہ شرف صرف حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ آپ کی نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی، اور پھر آپ کو جنت البقیع میں، جسے بقیع الغرقد بھی کہتے ہیں، اس میں دفن کر دیا گیا۔ پھر وہاں پر عقیدت مندوں نے جو ہے وہ ایک قبہ بنایا تھا جس کو قبہ ازواج النبی کہا جاتا ہے، تو وہ قبہ میں حضور کی یکے بعد دیگر تمام ازواج تھی۔ اچھا، چونکہ مدینہ منورہ میں پہلا انتقال ازواج مطہرات میں سے، مدینہ منورہ میں ازواج مطہرات میں پہلا انتقال زینب بنت خزیمہ کا ہوا، تو چونکہ حضرت زینب کو جہاں دفن کیا گیا وہ اس جگہ حضور کی پسند کی جگہ تھی، تو بعد میں پھر جس زوجہ پاک کا وصال ہوتا جاتا وہ ایک کے بعد بازو میں ان کو دفن کرتے چلے جاتے، یعنی کہ ازواج مطہرات سب ایک ساتھ دفن ہیں۔ اور وہاں پر ایک قبہ تھا، قبہ ازواج النبی، یعنی ایک گنبد تھا، اور وہ گنبد 1924 تک موجود رہا اور وہاں لوگ حاضری دیتے رہے، لیکن بعد میں جب جو ہے وہ ایک ایسے طبقے کی حکومت آئی کہ جو گنبد و مینار کو پسند نہیں کرتے، تو انہوں نے ازواج مطہرات کی حرمت کا خیال کیے بغیر ان گنبدوں کو ڈھا دیا توحید کے نام پر، حالانکہ جن کے حجروں میں جبریل امین بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے، ان کے گنبدوں کو ڈھا دیا گیا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے عالم اسلام کے لیے، اور وہ بھی توحید کے نام پہ ڈھا دیا گیا۔ یہ ایک الگ بحث ہے، اور اس پر ہمارے علماء اور صلحاء ہمارے خطبہ گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ یہ میں بس یہاں کچھ زیادہ کہنے کی بجائے اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر گنبدوں کی تعمیر ہی جو ہے وہ توحید کے عقیدے کے خلاف ہے، تو پھر لوگ اپنے باپ داداؤں کی قبروں پر ابھی تک عمارتیں کیوں قائم رکھے ہوئے ہیں اور موجود رکھے ہوئے ہیں؟ یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ نہ ازواج مطہرات کا خیال کیا گیا، نہ اہل بیت اطہار کا خیال کیا گیا، نہ اصحاب رسول کا خیال کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی منتقم حقیقی ہے، بہرحال معاملات اللہ کو سونپے جاتے، اللہ تعالی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، لیکن دنیا میں حکومت ملنے پر اگر قبروں کے اندر آرام کرنے والوں پہ بھی ظلم کیا گیا تو یہ بڑی دردناک اور تاریخ کا بڑا سیاہ ترین باب ہے، جس کو شاید نسلیں بھی کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہماری قوم کو بھی جو حق کی تلاش میں ہے یا حق کے متلاشی ہیں، ان کو ایسے عناصر اور ایسے چہروں کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھی بہت مختصر سی حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ 8 ماہ ہی صرف
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میرے اور آپ کا یعنی نکاح کے بعد آپ حیات رہیں اور پھر آپ کا وصال ہو گیا. نکاح میں تو وہ اب بھی ہیں، اس لیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ازواج ہی کہتے ہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ جس کا بھی نکاح ہوتا ہے تو وہ مرنے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی یہ خصوصیت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی ان کے نکاح میں ہیں. اسی لیے جو ہے وہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات النبی پر جو ہم دلیلیں پیش کرتے ہیں اس میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں اور مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں تو پھر اس کی بیوہ جو ہے وہ کسی اور سے نکاح تو کر سکتی ہے نا، پھر اس کا مال بھی تقسیم ہوتا ہے. تو اسی لیے امام اہل سنت اس عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، ایسی آنی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حیات ہیں، تو اسی لیے نہ آپ کا ترکہ بٹا اور نہ ہی آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ کسی کا نکاح جائز ہو سکتا ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ حضور حیات ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ حضور کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری ان ماؤں کے صدقے امت پر رحمت کا نزول فرمائے، بلاؤں کو دفع فرمائے اور پریشانیوں کا ازالہ فرمائے. اور بالخصوص اللہ تعالی موجودہ دور میں جو کرونا وائرس کی وبا ہے، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس کو دور کر دے، عالم اسلام کی اللہ حفاظت فرمائے. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ بلائیں ختم ہو جلدی سے اور ساری زندگی معمول پر آ جائے، اور بالخصوص مسجدوں کے دروازے، حرمین شریفین کے دروازے پھر سے کھل جائیں اور جاری و ساری ہو جائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی .net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.